اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور یہ ہماری دعا بھی بیٹا ہمیشہ آپ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ محفوظ رہیں، ٹھیک رہیں، اور یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہماری غلطیوں کو درگزر کرے اور اس کو جلد از جلد ختم کر دے۔ دوسرا بیٹا ہم لوگ اپنا پڑھ رہے تھے اپنا سبق ادیب کی عزت، ایک یہ تھوڑا سا لینتھی چیپٹر ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم بھی ہے، تو بیٹا آج ہم اس کا کچھ بقایا حصہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے بیٹا اپنا چیپٹر پڑھتے ہیں ادیب کی عزت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں ہم حصہ نثر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سبق ہے ادیب کی عزت۔ پریم چند کا لکھا ہوا باعتبار صنف افسانہ آخری تحفہ وہ کتاب جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ بیٹا یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے، یہ ہم سب سارا پڑھ چکے۔ ہم پہنچے تھے بیٹا پیج نمبر 23 پر۔ یہاں وہ حضرت قمر جو تھے وہ اپنی پھٹی پرانی اچکن پہنے چڑھے ہوئے جوتے اور بیتکی ٹوپی پہن کر وہ وہاں پہنچے، گھر سے جا رہے تھے، اور راستے میں وہ کوشش تھی ان کی کہ وہ مختلف لوگوں کو ملیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آج وہ ایک بڑے رئیس کی دعوت میں جا رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی حضرت قمر کو اس عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ حالانکہ یہ وہ دکاندار تھے جن سے انہوں نے ادھار چیزیں لی ہوئی تھیں، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ اس علاقے میں میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، ایک بلند مرتبہ شاعر اور ادیب ہوں، ایک اعلیٰ رتبے والا، یعنی وہ جو دل کے اندر ان کی محرومیاں تھیں اس کا اظہار کر کے خود نمائی کرنا چاہتے تھے، خود کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے کہ وہ جو گمنام زندگی بسر کر رہے تھے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی بڑا شاعر رہتا ہے۔ تو وہ حافظ صمد کی دکان پر پہنچتے ہیں اور انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ میں آپ سے یہ سارا وہ جب 2-4 چکر بازار کے لگانے کے بعد جب کوئی نہیں پوچھتا تو خود ہی ایک دکاندار کے پاس پرانے کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں سے کبھی انہوں نے ایک چھاتا ادھار لیا تھا، تو ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ میں وہ جی نکڑ والے بنگلے میں جو راجہ صاحب رہتے ہیں ان کے ہاں جا رہا ہوں، روز ہی ایسا کوئی موقع آیا رہتا ہے۔ تو حافظ صاحب مروب ہو گئے، یعنی حافظ صاحب متاثر کیوں ہو گئے؟ بیٹا ہمارا سماج، یہاں سے ہم پڑھ رہے تھے بیٹا، یہ والا پیراگراف یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب مرعوب ہو گئے۔ کیوں مرعوب متاثر ہوئے حضرت قمر کی ان باتوں سے؟ کیونکہ ہمارے ہاں دولت مند کو سلام کی جاتی ہے، چڑھتے سورج کو سارے سلام کرتے ہیں، دولت والوں کی عزت و تکریم ہے، اور جو ان کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ غریب آدمی کی تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، غریب آدمی کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پریم چند نے یہاں اس رویے کے اندر، اس کہانی کے اندر اپنے ادیب کو عزت دلوانے کی جو صحیح کی ہے کہ وہ کیا دل میں چاہتا ہے اس کا اظہار کیا۔ تو یہاں پر حضرت قمر کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ جب حافظ صاحب متاثر ہوتے ہیں یہ دیکھ کر، اچھا آپ راجہ صاحب کے ہاں تشریف لے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے جو باکمالوں کی قدر، باکمالوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کمال والے، ہنر کے کسی فن کے کسی ہنر کے ماہر جو ہوتے ہیں، ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، ان کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، یعنی دولت مند لوگ ہی آپ جیسے شاعروں کی عزت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے کلام کو سمجھنا انہی کے بس کی بات ہے، وہی آپ کی صحیح تکریم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، تو وہ بساتی کا کام کرنے والے حافظ صمد بھی جو تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو دولت مند طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو نہ بھول جائیے گا، اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو بھول نہ جائیے گا،
راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے، ادھر نگاہ ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میری دکان سے خریداری کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا پوچھنا، ایک پورا بساط خانہ یعنی ایک پورا سٹور تو ان کے لیے درکار ہے 2.5-3 لاکھ سالانہ کی آمدنی ہے۔ یہ کیونکہ جو راجہ صاحب ہیں ایک امیر آدمی ہیں، اب قمر جو ہے وہ جا رہے ہیں راجہ صاحب کی تقریب میں، اور جیسے انہوں نے خود سے ہی کہہ دیا کہ روز کوئی موقع آتا رہتا ہے، تو یہاں حافظ صمد نے سفارش کی کہ اگر وہاں جائیں تو ذرا ذکر کر دیجئے گا میرا کہ میری دکان جو ہے وہ بڑا اچھا سامان بیچتی ہے، میری دکان کی تعریف کیجیے گا تاکہ وہ میرے سٹور سے، میری دکان سے وہ اشیاء جو گھریلو ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں اگر وہ میری دکان سے خریدنا شروع کر دیں تو پھر تو ایک پورا ان کے لیے بساط خانہ پورا ان کے لیے سیپریٹ چاہیے، کیونکہ وہاں مہمان نوازی اور آنا جانا بہت ہوتا ہے، تو میرا کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یعنی وہ بھول گئے کہ انہوں نے حضرت قمر سے چھاتے کے دام مانگنے تھے۔ یہ وہی حافظ صاحب تھے جو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے 250 گاہک مل جائیں تو ہم دیوالیاں ہو جائیں، اب وہی جو ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور قمر کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیقت سی معلوم ہوئی، زبانی جمع خرچ کرنے ہے تو 20 لاکھ کہنے میں کیا حرج ہے؟ بولے ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں، ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا ہے۔ یہ سارے MCQs ہیں بیٹا، یہ سارے انڈر لائن کر لیجئے گا۔ آمدنی کے حوالے سے 2.5-3 لاکھ سے لے کر پھر 20 لاکھ، پھر زبانی جمع خرچ تو 10 لاکھ، تو وہ یہ ساری باتیں آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ مکان ہیں، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپیہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے۔ سرکار بہادر کی نگاہ کا مطلب ہے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، حکومت وقت کے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں۔ تو اگر ایسا بڑا امیر آدمی جس کی سالانہ آمدنی لاکھوں میں ہوگی، اگر وہ ہماری دکان سے سامان خریدے گا تو پھر ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ یعنی اس کو اپنا مفاد نظر آنے لگا، کیونکہ حضرت قمر نے جب اس کو بتایا کہ وہ ان کے ہاں جا رہا ہوں اور میرا ان سے تعلق ہے، تو اس نے سفارش کروانے کے لیے ان سے کہا۔ اور یہی بات ہے بیٹا، ہمارے ہاں پریم چند نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے کہ دولت مند کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر کوئی اس کی اپنے نفع کے لیے جو ہے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حضرت قمر بھی ادیب کے ہاں اسی لیے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنی داد وصول کریں، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں، اپنے آپ کو مشہور کریں، اور اب ایک بڑے آدمی کے ساتھ مل کے اپنے قد کاٹ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت وہ شاعر ہی رہیں گے اور وہ رئیس ہی رہیں گے، لیکن اس طبقاتی تفریق کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جس کشمکش میں یہاں پریم چند نے وہ اپنے کردار کو لے کر پہنچے ہیں۔ حافظ صاحب نے بڑے عجز سے کہا، یہ دکان آپ کی ہے جناب، بس اتنی ہی عرض ہے۔ اے مرادی، یعنی ملازم جو پاس بیٹھا ہوا ہے، ذرا 2 پیسے کے اچھے پان تو بنوا لا آپ کے لیے۔ آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کوئی چیز دکھا دوں گا، آپ سے تو گھر کا معاملہ ہے۔ قمر نے پان کھاتے ہوئے کہا، اس وقت معاف رکھیے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ اب یہ وہی حافظ صمد صاحب ہیں جو ان کو تھوڑی دیر پہلے اپنے دیوالیاں ہونے اور اپنے کاروبار کے بند ہونے کی بات کر رہے تھے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ایک کپڑے والے کے پاس دکان پر رکے، انہیں دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں، بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا۔ نام کو رو بیٹھا تھا کا مطلب بیٹا یہاں یہ ہے کہ اپنے طور پر وہ کپڑے والا جو تھا، یعنی حضرت قمر جو تھے، حافظ صمد بساتی والے کی دکان سے اٹھ کر کس کے پاس پہنچے؟ کپڑے کی دکان پر۔ پیج نمبر 24 پر آپ آ جائیں، تو وہاں پر وہ بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آپ کے یہاں سے پیسے ملنے کی کوئی امید ختم ہو چکی تھی، یعنی اب کوئی امید باقی نہیں تھی اس دکاندار کی کہ جو قمر صاحب کپڑا لے کے گئے ہیں ماضی میں کبھی اس دکان سے، اب ان کے پیسے نہیں آئیں گے۔ یہاں سے اٹھ کر اب کیا ہوا اس کے بعد جی؟ سوچتا تھا کہ شاید کہیں چلے گئے ہیں، سمجھا روپے دینے آئے ہیں، بولا۔ اب وہ شخص یہ سمجھا کہ حضرت قمر اس کی دکان پر خود ہی آ گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ پیسے وہ جو کبھی انہوں نے مجھ سے ادھار کپڑا لیا تھا وہ لینے آ گئے ہیں۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے، انہیں دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں، بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا۔ آپ کے نام کیا نکلتا ہے؟ اب
انہوں نے دیکھا کہ ان کے نام کیا نکلتا ہے. یعنی یہاں پر بھائی آپ نے تو بہت دن سے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے نام کیا نکلتا ہے. اب یہ ساری سچویشن وہ بن گئی ہے کہ اس دکاندار کے پاس آ گئے ہیں جو یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں اور پیسے انہوں نے دینے نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو یہاں اس لیے آئے ہیں کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں, ایک بہت بڑے رئیس کے پاس جا رہا ہوں. اب نام کو تو وہ رو بیٹھا تھا, لیکن اب خیال لگتا تھا کہ پیسے دینے آئے, تو انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے نام کتنے پیسے نکلتے ہیں. اب یہاں پر بیٹا اگلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ کمر کی روح تقاضوں سے کانپتی تھی. یعنی کوئی شخص رقم کا تقاضا کرتا تو روح کانپنا, یعنی وہ ڈر جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. لیکن آج اس طرح بے فکر کھڑے تھے جیسے کوئی آہنی خود پہن لیا ہو, کوئی لوہے کی ٹوپی ایسی پہن لی ہو, کوئی لوہے کا ایسا لباس پہن لیا ہو جس پر کوئی ہتھیار اثر نہ کرے. جس طرح جنگ میں کوئی شخص جاتا ہے تو وہ لوہے کا لباس پہن کر جاتا ہے, تاکہ زرہ پہن کے جاتا ہے اور سر پہ وہ لوہے کی ایک ٹوپی پہن کے جاتا ہے تاکہ کوئی دشمن جب تلوار کا وار کرے تو اس پر اثر نہ کرے. تو عام طور پر حضرت قمر جو تھے وہ پیسوں کوئی مانگے تو ڈرتے تھے, بازار سے ان سے آنکھیں چراتے پھرتے تھے, اس گلی سے گزرتے نہیں تھے جہاں سے انہوں نے پیسے. لیکن آج وہ بے فکر تھے جیسے کوئی ایسی ان کے پاس کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقت آ گئی ہے جس پر کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوگا, اثر انداز نہیں ہوگا, کوئی ہتھیار کا اثر نہیں ہوگا. بولے ذرا راجہ صاحب کے ہاں سے آؤں تو بے فکر ہو کر بیٹھوں, اس وقت نہیں جلدی میں ہوں. راجہ صاحب پر کئی 100 روپے نکلتے تھے, پھر بھی ان کا دامن نہیں چھوڑتا تھا. اب وہ شخص جس دکاندار کے پاس وہ گئے ہیں, اب وہ دکاندار نے پیسے تو لینے ہیں حضرت قمر سے, پرانے کسی کپڑے کے کبھی لیے ہوں گے انہوں نے, لیکن یہاں پر وہی دکاندار راجہ صاحب کو بھی کپڑے بیچتا تھا. اب دکاندار جو تھا اس نے راجہ صاحب پر کئی 100 روپے نکلتے تھے, یعنی ان سے راجہ صاحب سے بھی پیسے لینے تھے, ان کے گھر بھی سامان ان کی دکان سے جاتا تھا, پھر بھی ان کا دامن نہیں چھوڑتا تھا, 1 کے 3 وصول کرتا تھا. اس نے قمر کو بھی اس جماعت میں رکھ لیا جس کا پیشہ رئیسوں کو لوٹنا تھا. یعنی ناجائز منافع خوری جو تھا اس شخص کا دھندا تھا. یہ جو کپڑے کا کاروبار کرنے والا شخص تھا یہ بدنیت شخص تھا, یہ لوگوں کو ادھار مال دیتا اور اس کی قیمت کئی گنا زیادہ وصول کرتا. جب قمر نے بتایا کہ میں راجہ صاحب کے گھر جا رہا ہوں, اب قمر تو غریب آدمی ہے, قمر تو راجہ صاحب کی طرح رئیس نہیں ہے, راجہ صاحب بھی وہاں سے کپڑا لیتے تھے, تو اب راجہ صاحب سے تو وہ زیادہ پیسے وصول کرتا تھا. اس نے سوچا یہ قمر بھی لگتا ہے کوئی امیر آدمی ہے, اس نے بھی قمر کو اسی لسٹ میں رکھ دیا. یعنی وہ جو کپڑا اس نے کبھی ادھار لیا ہوگا, سمجھ لیں اس کی قیمت بھی اب بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ نے خود جا کر جو اس کو بتایا ہے کہ میں وہ راجہ صاحب کے گھر جا رہا ہوں. اور اس شخص کا کام کیا تھا, اس کا پیشہ کیا تھا, رئیسوں کو لوٹنا. اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ اس نے آپ کو بھی اسی جماعت میں رکھ لیا, یعنی اسی حساب میں آپ کو سمجھ لیا کہ آپ بھی امیر ہے, آپ کو بھی لوٹنا ہے, یعنی آپ کو بھی 200 روپے کا سامان دے کر 300 وصول کرنے ہیں. پان تو کھاتے جائیے جناب, راجہ صاحب 1 دن کے ہیں, ہم تو 12 مہینوں کے ہیں. کچھ کپڑا درکار یعنی چاہیے ہو تو لے جائیے, عید آ رہی ہے. موقع ملے تو راجہ صاحب کے خزانچی سے کہنا. خزانچی ہوتا ہے بیٹا اکاؤنٹنٹ جو حساب کتاب رکھتا ہے گھر کے اخراجات کا. پرانا حساب بہت دنوں سے پڑا ہے, اب تو صاف ہو جائے. اب ہم ایسا کون سا نفع لے لیتے ہیں کہ 2 سال تک حساب ہی نہ ہو. یعنی اس نے کیا کیا, اس نے پیغام دیا حضرت قمر کو کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو راجہ صاحب سے کہیے گا, اس کے خزانچی سے, کہ میری دکان پہ آپ کا کوئی اکاؤنٹر جو حساب ہے وہ ذرا چکتا کر دیں, ہم کون سا زیادہ منافع لیتے ہیں. حالانکہ یہ زیادہ منافع نہیں لیتا تھا بلکہ لوٹتا تھا ان کو. اب یہاں قمر کیوں ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ قمر اس لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ ریلائز کروا سکیں کہ میں بھی ایک باکمال شاعر ہوں, ادیب ہوں. اپنی قدر بڑھا رہے ہیں, کس کے ساتھ تعلق جوڑ کر, راجہ صاحب کے ساتھ تعلق جوڑ کر. تو یہاں قدر قمر کی نہیں ہو رہی, یا قدر تو ہو رہی ہے راجہ صاحب کی. حافظ صمد کے نزدیک بھی قمر کی کوئی ویلیو نہیں, اس دکاندار کے نزدیک, کپڑے والے کے نزدیک بھی قمر کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی وقت نہیں. اصل میں لوگوں کے نزدیک وقت ہے تو دولت مند آدمی کی, اور وہ ہیں وہ جو رئیس جن کے ہاں دعوت پر قمر جا رہے ہیں اور جس کے پاس جانے کو وہ اپنے لیے باعث فخر محسوس کر رہے ہیں.
تو یہاں پر قمر بولے اس وقت پان وان رہنے دو بھائی، یعنی پان وغیرہ رہنے دو، دیر ہو جائے گی۔ جب انہیں مجھ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے، یعنی شوق ہے، اور میرا اتنا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو میرا بھی فرض ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہونے دوں۔ ہم تو قدردانی چاہتے ہیں، دولت کے بھوکے نہیں۔ کوئی ہمیں چاہے تو ہم اس کے غلام ہیں۔ کسی کو ریاست کا غرور ہے تو ہمیں بھی اپنے علم و کمال کا غرور ہے۔ یعنی راجہ صاحب کے پاس ریاست ہے، دولت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، امانتی روپیہ ہے، سرکار بہادر سے تعلقات ہیں، ان کو اگر اس بات کا غرور ہے تو مجھے بھی اپنے علم و فن پہ غرور ہے۔ یعنی یہاں وہ اپنی اسی محرومی کو کہ وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی پریم چند نے یہاں حضرت قمر کو ان کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر کوئی شخص ریاست پر غرور کرتا ہے، ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو مصنف نے یہاں حضرت قمر کو بھی اس صف میں کھڑا کیا کہ ان کو بھی اپنے علم و کمال پر فخر ہے، ناز ہے، ان کو کسی سے نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رئیس کے ہاں جانے کا پیغام جو ہے وہ کپڑے والے تک بھی پہنچا، اور کپڑے والے نے بھی پھر آپ سے پیسوں کا تقاضا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کی روح پہلے کانپتی تھی لیکن آج وہ حالت نہیں تھی، کیونکہ آپ ایک رئیس کی دعوت میں جا رہے تھے۔ اس چیز کی طاقت آپ کو ان کی دکانوں پر لے گئی، اور اندر وہی آرزو، وہی خواہش کہ میں ایک بڑا انسان ہوں، ایک بڑے راجہ کی تقریب میں جا رہا ہوں۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں بیٹا۔ حضرت قمر راجہ صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے۔ دیے جل چکے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ شام ہو چکی تھی۔ امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں۔ موٹروں کا مراد گاڑیاں ہیں۔ دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے ہیں، یعنی پہرے دار کھڑے ہیں جنہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے، یونیفارمڈ۔ ایک صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں۔ قمر کو دیکھ کر وہ جھجکے۔ یہ وہی جھجک ہے جس کے بارے میں سکینہ نے ان سے کہا تھا کہ وہاں جاؤ نا، وہاں جاتے ہی سب سے پہلے لوگوں کی نظر تمہارے کپڑوں پر پڑے گی، اور تمہارے کپڑے جو ہے تمہاری حقیقت لوگوں سے چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ سوال کیا، کویشچن مارک ہے آگے۔ وہ صاحب جو لوگوں کا استقبال کر رہے تھے انہوں نے حضرت قمر سے لوگوں کو تو ویلکم کرتے جا رہے تھے، گاڑیاں رکتی تھیں اور لوگ بیٹھتے تھے اور اترتے تھے، ڈرائیور گاڑی لے کے آگے چلے جاتے تھے۔ اب یہ عجیب سے مہمان تھے جو پیدل ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ شک گزرا اس استقبال کرنے والے کا کہ یہ شخص تو پیدل آ رہا ہے، پھر وہ اس کی حلیہ دیکھا، وہی بے تکی شیروانی، سڑے ہوئے جوتے۔ اب انسان کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ آپ پہلے دیکھتے ہیں، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کتنے بڑے ادیب ہیں، کتنے بڑے شاعر ہیں، آپ کی ان صلاحیتوں سے کوئی دوسرا شخص آشنا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو جان نہ لے۔ لیکن فرسٹ امپریشن جو تھا وہ آپ کے لباس کا تھا، آپ کی ظاہری چال ڈھال کا تھا، جس کو دیکھ کر وہ شخص جھجک گیا کہ اتنے بڑے رئیس جس کے تقریب میں لوگ موٹر گاڑیوں پر آ رہے ہیں تو یہ صاحب پیدل ہی چلے آ رہے ہیں۔ وہی وہ جو لباس انہوں نے پہنا تھا جس میں چور اچکے سے معلوم ہو رہے تھے، پڑھے لکھے آدمی لگتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری کنڈیشن دیکھ کر وہ صاحب جھجک گئے۔ پھر انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ اب یہ سوال جو کرنا تھا یہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی ندامت کی بات تھی۔ یہ پہلی جو تھی ایک شرمندگی تھی جس کا سامنا حضرت قمر کو وہاں کرنا پڑا، اور وہ سکینہ کی جتنی بھی باتیں پیچھے ہوئی ہیں وہ ساری یہاں پر آ کر ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی افسانہ اس مقام پر آ گیا ہے کہ وہ اب اپنے اس راستے پر چل پڑا ہے جس کے لیے جو اس افسانے کا بنیادی مرکزی خیال ہے۔ قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا۔ انہی سے کارڈ کیوں مانگا گیا؟ اوروں سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ بولے میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ توہین ہوتی ہے بیٹا انسلٹ، بے عزتی۔ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا لوٹ گیا۔ یہ جس کانفیڈنس سے، جس یقین سے اس استقبال کرنے والے شخص کو آپ نے جواب دیا تو اس شخص کو، وہ سمجھدار تھا، وہ آپ کو سمجھ گیا، کیونکہ آپ کے لباس دیکھ کر تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اس تقریب کے مہمان نہیں لگتے۔
آپ کا ظاہری لباس، کیونکہ لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی شخصیت کے بجائے روشن کرنے کے اس لباس نے، اس حلیے نے آپ کی شخصیت کو اور ماند کر دیا تھا، یعنی بہت زیادہ بجھا دیا تھا۔ تو اس لیے اس نے کارڈ مانگا کہ کسی کوئی ایسا عام آدمی نہ چلا جائے۔ لیکن جب آپ نے کانفیڈنس سے کہا کہ اوروں سے کارڈ مانگتے تو مجھ سے میں بھی دکھا دیتا، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کارڈ ہے۔ ہاں، آپ نے اس کو یہ کہا میرے پاس کارڈ نہیں ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بڑا زبردست ایک انہوں نے یہاں پر جواب دیا۔ آپ کے کانفیڈنس کو دیکھ کر اس میزبان جو استقبال کرنے والے شخص نے فوراً بھانپ لیا، وہ بولے نہیں نہیں جناب اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اب وہ شخص قمر کو نہیں جانتا تھا، نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے بات ایک روایتی جملے سے بات کو کور کر لیا، کیونکہ قمر نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا قمر آیا تھا، لوٹ گیا ہے۔ اب وہ شخص ڈر گیا کہ اگر راجہ صاحب کو پتہ چلا کہ کوئی مہمان دروازے سے واپس چلا گیا ہے تو پھر اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے فوراً بات کو پلٹا۔ اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کچھ کہا وہ ایک مصنف، ہر ایک شاعر سے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیے، پیج نمبر 25، کوئی ادیب اس داس سے مستثنیٰ نہیں، مستثنیٰ ہوتا ہے بری الذمہ نہیں، یا اس ہر ادیب جو ہے اس داد کے لائق ہے، یعنی ہر ادیب کو یہ داد دی جا سکتی ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے محفل میں رونق ہے۔ یہ جو ہماری روایات ہوتی ہیں ایک دوسرے کو ویلکم کرنے کی، خوش آمدید کہنے کی، اس کنڈیشن میں اس شخص نے ایک روایتی جملہ بول دیا کہ آپ جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ادیب کوئی شک نہیں کہ وہ اس داد کے مستحق ہیں، وہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، وہ خدا نے ان کو جو صلاحیت دی ہے، تخلیق کی صلاحیت دی ہے، یہ کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تخلیق کار ایک خدا داد صلاحیت کا نام ہے، ہر شخص تخلیق کار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ ودیت کیا ہو، جس کو یہ فن عطا کیا ہو، وہی تخلیق کر سکتا ہے۔ حضرت قمر جو تھے وہ تخلیق کرنے والے تھے، وہ ادب لکھنے والے تھے، ان کے مضامین، ان کی شاعری میں خدا داد صلاحیت موجود تھی، لیکن اپنی عزت کی خاطر، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی خاطر وہ اپنی اس حجرے سے نکل کر ایک رئیس کے چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچتے ہی سب سے پہلے ندامت دروازے پر ان کو ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ عزت کے مستحق ہیں، لیکن آپ نے جس طرح دنیا کے طلبگار ہوئے ہیں، آپ اپنے فن کی عزت بڑھانے کی بجائے اس کی کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کے اندر کی یہ جو ہوس ہے ناموری اور شہرت اور خود نمائی جو ہے، وہ آپ کے لیے ندامت کی طرف لے کے جا رہی ہے آپ کو۔ کوئی شک نہیں کہ ادیب اس عزت اور مقام کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کی طلب رکھنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، وہ تیاریاں کرنا، ایفرٹ کرنا، تو وہ ادیب کے شایان شان نہیں ہوتا۔ تو حضرت آگے کا پریم چند دیکھتے ہیں کہ قمر اندر پہنچے تو دیکھا بارہ دری کے سامنے وسیع اور راستہ، یہ منظر کشی ہے۔ یہ جب حضرت اس پریم چند کے افسانوں میں نے آپ سے بیٹا پہلے بھی ذکر کیا کہ منظر کشی کا ایلیمنٹ بھی ہے، وہ کردار کی جو ہے جزیات نگاری بھی کرتے ہیں، وہ کردار کے جو احساسات اور جذبات جو ہوتے ہیں، وہ باتیں جو وہ محسوس کرتا ہے، ان کے محسوسات کو لکھنے کے اوپر بڑا عبور حاصل ہے ان کو۔ تو یہاں پر بھی وہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کی منظر کشی کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت قمر جب ایک رئیس کی دعوت میں پہنچتے ہیں تو بارہ دری کے سامنے ایک وسیع اور آراستہ احاطہ ہے، یعنی کھلی جگہ ہے، بجلی کے لیمپ روشن ہیں، وسط میں ایک حوض ہے، چھوٹا سا پانی کا ایک حوض، اور حوض میں ایک سنگ مرمر کی ایک پری ہے، یعنی سنگ مرمر پتھر کی ایک سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت، یعنی تالاب سا ہے، ایک چھوٹا سا ایک فوارہ لگا ہوا ہے، اس فوارے کے اندر ایک سنگ مرمر کی یعنی سفید رنگ کا ایک سٹیچو ہے جو کہ ایک پری کی شکل میں ہے، اور پری کے سر پر فوارہ ہے، یعنی پری کے سر کے اوپر فوارہ، یعنی پانی نکل رہا ہے اس کے سر سے۔ فوارے کی پھواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسی معلوم ہوتی تھیں جیسے کوسے قضا پگھل کر رس رہی ہو۔
कोसे कज़ा बेटा 7 रंगों का दायरा जो बारिश के बाद आसमान की पर सूरज की रोशनी पड़ने से बनता है, जिसे आप रेनबो कहते हैं। क्योंकि साइडों पर बेटा लैंप लगे हुए हैं, रंगीन लैंप, सुर्ख, नीले, सफ़ेद, हरे, हर तरह के रंग। अब वो जो लैंपों की रोशनी किस पर पड़ती है, वो संगमरमर की परी के सर के ऊपर जो पानी की का फवारा है उसके ऊपर पड़ती है। पानी क्रिस्टल होता है, जब उस पर रोशनी का अक्स पड़ता है तो वो अक्स हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोसे कज़ा रिस रही हो, यानी 7 रंगों की जो एक दायरा है वो पानी की शक्ल में ज़मीन पर, यानी वो उस फवारे के अंदर गिर रहा है। हौज़ के चारों तरफ वो जो तालाब सा था, छोटा सा पानी जो था, चारों तरफ मेज़ें लगी थी। मेज़ों पर सफ़ेद पोश यानी सफ़ेद चादरें थी, उन पर खूबसूरत गुलदस्ते, यानी ये वो मंजर कशी कर। इस पैराग्राफ में हज़रत कमर के वहाँ पहुँचने पर एक रईस की जो तकरीब है, उसकी जो एक खूबसूरती है, उसका जो माहौल है, वो यहाँ पर पेश किया गया है। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया। कमर को देखते ही राजा साहब ने खैर मकदम किया, उनको खुश आमदीद कहा, वेलकम किया। आइए आइए, अब के आपकी नज़म देख कर तो दिल खुश हो गया। ये नज़म कहाँ देखी थी? क्योंकि हज़रत कमर अखबारात के लिए लिखते थे। राजा साहब ने कमर के अशार या उनके मज़ामीन जो हैं अखबार में पढ़ रखे थे, तो इसलिए उसका ज़िक्र किया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि कमर को जानने का एक ही वसीला था, और वो था राजा साहब तक जो उसकी रसाई हुई है वो अखबारात में उनकी नज़में या उनका जो कलाम छपता है या मज़ामीन छपते हैं, उस हवाले से। मुझे मालूम नहीं न था इस शहर में आप जैसे रतन भी छुपे हुए हैं। रतन कहते हैं कीमती हीरों को, यानी आप जैसे कीमती लोग भी इस शहर में, इस बस्ती में रहते हैं। अब राजा साहब ने तो उनको अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा, और ये वही वेलकम था जिसके लिए वो दिल ही दिल में ख्वाहिश लिए यहाँ तक पहुँचे थे। फिर बैठे हुए असहाब से उनका तारुफ़ कराने लगे, यानी इंट्रोडक्शन होने लगा। आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा। अब लोगों से वो ये तारुफ़ करवा रहे हैं कि आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा। हकीकत ये है कि इस तकरीब में कोई भी हज़रत कमर को नहीं जानता, लेकिन क्योंकि राजा साहब ने उनको बुलाया है, मदऊ किया है, तो वो उनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब वो कहते हैं जी आपने हज़रत कमर का नाम तो सुना होगा, वो आप ही हैं। क्या शरीनी है, मिठास है यानी आपके कलाम में, क्या जिद्दत है आपके क्या कलाम में, क्या नई बात है, क्या तख़य्युल है, यानी आपकी सोच, आपकी फ़िक्र जो है वो बिल्कुल मुनफरद है और लोगों से, और अदीबों से, और शायरों से। आपके कलाम की वो तारीफ़ें करने लगते हैं। क्या रवानी है, क्या फ़्लो है, क्या तसलसल है आपके कलाम के अंदर, आपकी तहरीरों के अंदर, आपकी शायरी के अंदर। क्या नुदरत है, क्या अंदाज़, क्या नयापन है, क्या एक अंदाज़ है आपका कि वाह, मेरा दिल तो आपकी चीज़ें पढ़कर नाचने लगता है। दिल नाचने, चीज़ें पढ़कर नाचना, आपकी चीज़ें पढ़कर नाचने लगता है। यानी नाचने से हमारा दिल क्यों नाचता है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है। यानी यहाँ पर जो राजा साहब थे उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में हज़रत कमर को खुशामदीद किया, और वो जो चाहते थे कि वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएं, ये वहाँ पर उनका तारुफ़ करवा रहे हैं। अब यहाँ पर आगे चल के जब हज़रत कमर वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी इस तरीके से राजा साहब से जो पहली मुलाकात होती है उसका ज़िक्र यहाँ में नज़र आता है। और ये वही बातें हैं, वही तसव्वुरात हैं, वही ख़यालात हैं जिसके बारे में हज़रत कमर घर में आने से पहले ख़यालों में घूमते, वहाँ जाऊँगा, किन किन मौज़ूआत पर बातें होंगी, किस तरह मेरा इस्तक़बाल किया जाएगा। तो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने जब उनसे तारुफ़ करवाना शुरू किया और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। एक साहब ने जो अंग्रेज़ी सूट में थे कमर को ऐसी निगाहों से देखा गोया वो चिड़िया घर का कोई जानवर हो, और बोले। अब यहाँ पर जो अब ये वो प्रेमचंद ने यहाँ अमीर तबके और गरीब तबके, वो तबका जो मगरिब ज़दा है उसका रवैया, और हमारा जो मशरिकी रवायात का जो मिजाज है उसको यहाँ पर डिस्कस किया है, उसको यहाँ पेश कर रहे हैं, उसका मुआजना कर रहे हैं। यहाँ पर तबकाती तकसीम भी हमें नज़र आती है इस पैराग्राफ में।
اور امیر لوگوں کے ہاں بڑی تقریبات میں جو ہے وہ جانا اور وہاں پر جو ہے ان کی تقریب میں بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا، تو اس کی خواہش کی ایک منظر کشی بھی کی گئی۔ تو وہ انگریزی پوش آدمی نے آپ کو کیوں چڑیا گھر کا جانور سمجھا؟ اس لیے سمجھا کہ آپ کا جو ظاہر تھا، آپ کا جو حلیہ تھا، وہ اس تقریب کا شایان شان نہیں تھا۔ آپ نے انگریزی شاعروں، اس نے سوال کر دیا کہ آپ نے انگریزی شاعر کا شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ۔ اب بائرن برطانیہ کا مشہور رومانوی پوئٹ ہے، اس طرح شیلے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مشہور رومانوی پوئٹ ہے، یعنی رومانٹک پوئٹ ہے۔ ٹینیسن ہے، الفریڈ ٹینیسن جو ہے، یہ بھی اپنے عہد کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، برطانوی عہد کا۔ تو یہ ان شاعروں کا ذکر کیا جو یورپین شاعر تھے، کیونکہ ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ یورپ سے اور مغربی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہے، لہٰذا اس انگریزی پوش آدمی نے جب آپ کی طرف دیکھا، جو سوٹڈ بوٹڈ تھے، جو انگریزی سوٹ میں تھے، ان کا لباس دیکھیں، لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ وہ جو انگریزی سوٹ میں تھا، اس کی شخصیت، اس کا مزاج، اس کے رویے، وہی مغربی تہذیب کے دل دادا ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے انگلش شعراء کی بات کی۔ حضرت قمر کا لباس، حضرت قمر کا حلیہ، حضرت قمر کی جو ظاہری جو ایک ایکسپریشن تھا، اس کی وجہ سے ان کو وہ جانور سمجھ رہے تھے چڑیا گھر کا۔ قمر نے بے تنائی ہوتا ہے لاپرواہی سے جواب دیا، جی ہاں، تھوڑا بہت دیکھا ہے۔ آپ آگے اس نے کہہ دیا کہ آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں گے۔ یعنی انگریزی لٹریچر کے جن شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹینیسن، بائرن، شیلے، اگر ان کا آپ ترجمہ کر دیں، یعنی اپنی زبان میں، یعنی اردو زبان میں، لوکل زبان میں، ہندوستانی زبان میں، تو آپ بہت بڑی ادب کی خدمت کریں گے۔ یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ انگلش پوئٹس جو ہیں، جو انگریز پوئٹس جو ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کے وہ دل دادا ہیں، وہ انگریزی سوٹ والے جو مہمان ہیں۔ تو حضرت قمر اپنے آپ کو بائرن، شیلے اور ٹینیسن وغیرہ سے جو بھر بھی ذرا بھی کم نہ سمجھتے تھے، یعنی ان سے اوپر ہی سمجھتے تھے۔ بولے، ہمارے یہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگے، یعنی ہم اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہیں، ابھی ہمیں مغرب سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ یعنی حضرت قمر نے یہاں دفاع کیا۔ اصل میں یہ دفاع پریم چند کر رہے ہیں، پریم چند اردو ادب کا دفاع کر رہے ہیں مغربی ادب کے مقابلے میں، کیونکہ جب یہاں پر انگریز دور تھا، انگریز راج تھا، تو اس انگریز دور کے اثرات اس معاشرے پر بھی ہوئے۔ برصغیر جو ہے مختلف تہذیبوں کے زیر اثر رہا۔ جب انگریز یہاں آئے، قابض ہوئے، تو یہاں کے لوگوں کے اندر انگریزی تہذیب و تمدن، انگریزی علم و ادب کو فروغ دیا گیا، ان رسم و رواج کو فروغ دیا گیا، رہن سہن کو انگلش جو ماحول کے مطابق ڈھالا گیا۔ تو اس کا یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس سے انسپائر ہوا، متاثر ہوا۔ یہاں پر وہ جو طبقہ تھا، وہ طبقہ جو ہے وہ انگریزی سوٹ والے آدمی اس طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور حضرت قمر کی شکل میں پریم چند جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے ہمیں یورپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاعری میں ہم ادب کو سکھا سکتے ہیں، یعنی ادب ہمیں ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے۔ وہ اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں روحانیت کا ابھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ ہم مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، یعنی مغرب والوں کو ہم سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر پریم چند نے اردو ادب، اپنے ادب یعنی ہندوستانی ادب کو دفاع کیا ہے انگریزی ادب کے مقابلے میں، اور وہ جو لوگ مغربی تہذیب کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اس انداز کو اختیار کر رہے ہیں، ان کو اپنے ادب کی طرف راغب کرنے کی ایک صحیح کی گئی ہے۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا۔ راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہ کہہ رہی ہوں، ذرا موقع محل دیکھ کر باتیں کرو
اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں۔ انگریزی پوش ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے کیا معنی ہیں۔ وہ ابھی تک ہجر و وصال ہوتا ہے جدائی اور ملنا، یعنی محبوب کا ملنا اور اس کا بچھڑنا، شاعری ہی کا منتہائی مقصود سمجھتے ہیں، یعنی زندگی کا اصل مقصد یہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاعری میں محبوب کا ملنا اور بچھڑنا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کی جائے۔ یہاں پر انگریزی پوش نے شاعر کو پاگل سمجھ لیا، اور حضرت ان کے جو تھے میزبان راجہ صاحب نے بھی اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ جو مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب کے درمیان تناؤ پیدا کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ ساری باتیں یہاں پر ہوتی چلی گئیں۔ تو قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، میرا خیال ہے کہ آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، بولے آپ کے مضامین انگریزی زبان میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے۔ ایک اور صاحب آئے، راجہ صاحب نے تپاک سے ان کا بھی استقبال کیا، آئیے ڈاکٹر صاحب مزاج تو اچھے ہیں۔ اب راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ اس لیے کر لیا کہ وہ ان کے مہمان سے دو بدو بحث کرنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ادب کا دفاع کر رہے تھے، جبکہ وہ انگریزی پوش لباس والے مہمان اپنے انگلش ادب کا دفاع کر رہے تھے۔ تو راجہ صاحب تو یہاں انڈائریکٹلی حضرت قمر کو تذلیل کی جا رہی تھی۔ امیر آدمی اپنی انا کی تسکین کے لیے غریب کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہاں جو تھے انگریزی پوش آدمی وہ حضرت قمر کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ غریب شاعر ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنا سبق پڑھا ادیب کی عزت، جس میں حضرت قمر جو ہیں وہ راجہ صاحب کی تقریب میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں مہمانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں تک کے جو پیراگرافس ہیں، جو اس کے ایم سی کیوز ہیں، جو اس کی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کی، میرا بیٹا اس کو باپ نے یہاں تک تیار کریں۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں گے اس چیپٹر کو۔ تو تب تک کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو جہاں پر بھی ہوں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔